پاکستان کی خاطر 4 مہینے تک صبر کیا، مجھے ادھر تک مت دھکیلو کہ پوری قوم کے سامنے ان لوگوں کے چہرے رکھ دوں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو اس مشکل میں ڈالا، اس ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ ضمیر فروش میڈیا والوں، لفافے لینے والے صحافیوں، اب جا کے قوم سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ میرے دور میں 17% مہنگائی تھی، اب 45% مہنگائی ہے۔ یہ کہنا تھا جناب عمران خان صاحب کا آج سرگودا میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے، بہت بڑا جلسہ ہوا، وہاں پہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم حقیقی آزادی کی بات کریں گے، ہم پاکستان کو خود مختار بنائیں گے، کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ دوسری جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم تو چھینک بھی IMF کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج خان صاحب نے سرگودا میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، بہت بڑا پاور شو تھا، بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ آج انہوں نے بڑی سخت باتیں کی، انہوں نے کچھ لوگوں کو بڑا واضح پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا ہے، کیا تفصیلات ہیں، شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا، اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جناب آج خان صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ 4 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے بڑا صبر کیا ہے اور ملک کی خاطر صبر کیا ہے، مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، میرے لوگوں کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، میرے چیف آف سٹاف شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا، میرے اوپر جو ہے دہشت گردی کی FIR درج کی گئی، دیگر جو بھی صحافی ہمارے حق میں بولتا ہے یا ان کو شک ہوتا ہے کہ وہ ہمارا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے تو اس کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، میڈیا کو دبایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ملک کی خاطر بہت ساری چیزوں کو سامنے نہیں لے کے آ رہا، لیکن اب میں ان کو واضح یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ باز نہیں آئے تو جو لوگ اس رجیم چینج کے اندر ملوث تھے، جن لوگوں نے ان لوگوں کو، اس ٹولے کو، یہ جو حکمراں ٹولہ ہے جو PDM ہے، اس کے حوالے سے خان صاحب نے بہت سارے اور الفاظ استعمال کیے جو میں نہیں یہاں پہ کرنا چاہتا، ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، پاکستان کے اوپر مسلط کیا اپنے ذاتی مفادات کے لیے۔ اب تم لوگوں کے چہرے میں پوری قوم کے سامنے رکھ دوں گا اگر تم لوگوں نے مجھے ادھر تک دھکیلا یا مجھے دیوار سے لگانے کی کوشش کی، میرے لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اگر یہ ختم نہ کی تو پھر میں مجبور ہو جاؤں گا کہ ان سب لوگوں کے نام قوم کے سامنے رکھوں جنہوں نے یہ حکومت چینج کی اور اس ٹولے کو لا کے پاکستان کے اوپر مسلط کیا۔ انہوں نے حلیم عادل شیخ صاحب کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح ادھر ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ کے اندر، ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ان کے اوپر جو تشدد کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو مافیا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ ہم کسی طریقے سے ڈر جائیں اور یہ ہمیں ڈرا کے ان لوگوں کو ہم سے تسلیم کروا لیں کہ یہ حکومت کو ہم مان جائیں۔ انہوں نے کہا یہ زمین آسمان ایک ہو سکتا ہے، اس حکومت کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ سرگودا میں انہوں نے جلسے سے بھی خطاب کیا اور اس کے علاوہ وہاں پہ انہوں نے وکلا سے بھی خطاب کیا۔ وکلا سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہوں نے وہاں پہ کہا کہ پاکستان کے اندر تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی جب تک امیر غریب کو ایک جیسا انصاف نہ ملے، اور جو امیر ممالک ہیں وہاں پہ یہی ڈفرینس ہے کہ وہاں پہ سب کو انصاف ملتا ہے، ہمارے ہاں یہاں پہ عام بندے کو انصاف نہیں ملتا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سیلاب کی آڑ میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو وہ ورڈز یوز کرتے ہیں بہت سارے اس ٹولے کے لیے کہ اس حکومتی جو اتحاد ہے اس کے لیے کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے کہا زمین آسمان ایک ہو جائے گا، ان کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، ہاں سیلاب کے لیے ہم کام ضرور کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری حکومت، جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میری حکومت بالکل ٹھیک چل رہی تھی، معیشت ٹھیک جا رہی تھی، جو بین الاقوامی ریٹنگ کی ایجنسیز ہیں ادھر سے ہماری ریٹنگ بڑی اچھی آ رہی تھی، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہوا کہ آپ نے اس ٹولے کو، اگین ٹولے سے پہلے وہ ورڈ یوز کرتے ہیں ان کو جو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم کا مستقبل جو ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ زرداری، مولانا یا شہباز جیسے لوگوں کے ساتھ ہے، آگے وہ پھر جو سابقے اور لائق جو لگاتے ہیں خان صاحب، وہ بھی انہوں نے ان کے لیے لگائے کہ ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا قطن قوم کا مستقبل ان کے ساتھ نہیں، آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو طاقتور لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ کیوں ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، کیوں نہیں اس کے اوپر سوچ رہے، کیوں نہیں ہم صاف شفاف الیکشنز کی طرف جا رہے۔ انہوں نے کہا واحد حل ہے جو مرضی میرے اوپر کیسز کر لو، کسی صورت میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گا، واحد حل ہے الیکشن کرواؤ، صاف اور شفاف الیکشنز ہوں گے تو ملک آگے بڑھے گا، نہیں تو یہی صورتحال چلتی رہے گی۔
اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے صحافی ارشد شریف صاحب کا ذکر کیا، عمران ریاض صاحب کا ذکر کیا، دیگر صحافیوں کا ذکر کیا کہ کس طرح ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں. ارشد شریف صاحب کو ایک چینل سے نکلوا دیا گیا ہے دباؤ ڈال کے. اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ کس طریقے سے میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں. اور فواد چودھری صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ جو مین چینلز ہیں ادھر کہیں پہ بھی خان صاحب کی آج تقریر اس طرح نہیں چلنے دی گئی. لیکن خان صاحب نے جناب بڑی سخت باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہر قسم کا حربہ یہ آزما رہے ہیں. سعودی عرب میں نعرے لگتے ہیں ادھر توہین مذہب کے کیسز یہ ہمارے لوگوں کے اوپر کروا دیتے ہیں پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اور کبھی توہین عدالت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے اس میں یہ سیاست کرتے ہیں. ہر دوسری چیز میں یہ لوگ کرتے ہیں جناب، سیاست کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو ملک ہے وہ چلتا رہے. اگر آپ نے ہمیں مجبور کیا تو جناب اگر مجھے دیوار سے لگایا، میری چاروں جگہوں پہ حکومت ہے. انہوں نے کہا گلگت بلتستان میں بھی ہے، کے پی کے میں بھی ہے، آزاد کشمیر میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے. جس دن چاہوں گا اسلام آباد کو جیم کر دوں گا، بلاک کر دوں گا، اسلام آباد کو بند کر دوں گا. یہ خان صاحب نے کہا تو مجھے ادھر تک مت لے کے جاؤ. انہوں نے پھر اور بھی جو ذکر کیا کہ یہ جو ملک کو اب تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں، کیوں لے کے گئے ہیں؟ میں سوال پوچھتا ہوں ایز اے پاکستانی، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیوں یہ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا. بہت ساری باتیں خان صاحب نے کی تھی لیکن میں آپ کے ساتھ وہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ کیوں ظلم کیا گیا پاکستان کے ساتھ، ایسا کیوں آپ لوگوں نے کیا جب سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، کوئی ایشو نہیں تھا، معیشت ٹھیک تھی. اکنامک سروے جو آیا جو اس حکومت نے بھی جاری کیا اس کے اندر بھی پاکستان کی جو ترقی تھی آلموسٹ 6% تک تھی، 6% تک تھی، جو 17 سال میں سب سے اچھی پرفارمنس ہے. اس کے باوجود ہماری چلتی ہوئی حکومت کو گرایا گیا. اور اب اگر آپ نے زیادہ مجھے مجبور کیا تو پھر میں ان لوگوں کے نام رکھ دوں گا. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں. خان صاحب کن کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں اصل میں جنہوں نے حکومت گرائی ہے. تو اینی وے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں وہ ان کا نام بھی لے لیں. پھر انہوں نے کہا کہ میرے دور کے اندر جو مہنگائی تھی وہ 17 سے 18% مہنگائی تھی اور میڈیا اس کے اوپر بڑا دکھاتا تھا، لوگوں سے پوچھتے تھے، میڈیا بڑی شکایتیں بھی کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ اب جو ہے مہنگائی 45% ہو گئی ہے. عام بندے جس مہنگائی سے متاثر ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ضمیر فروشو، میڈیا والوں، یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں بھائی میرے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے کہا لفافو، سوال کرنے کا بڑا شوق ہے تمہیں لفافو. تو اب جا کے قوم سے پوچھو نا کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے کہ وہ بچوں کی اسکول کی فیس دیں، بجلی کے بل دیں یا روٹی کھائیں. اب کیوں نہیں جا کے لوگوں سے پوچھتے؟ اب میرے دور میں تو بار بار ہر وقت میڈیا پہ بیٹھ کے مہنگائی مہنگائی میڈیا کرتا تھا. اب کیوں نہیں مہنگائی جب اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اب کیوں نہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہو؟ ضمیر فروشو. تو خان صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے میڈیا کے لیے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی خان صاحب بار بار حالیہ دنوں میں استعمال کر چکے ہیں یہ الفاظ کہ ضمیر فروش میڈیا جو ہے وہ ایک ایجنڈے کے تحت خبریں دیتے ہیں، صحافی لفافے لیتے ہیں. تو اس طرح کے باتیں جو ہیں خان صاحب جس طرح پہلے اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگاتے تھے، ان کے حوالے سے بیانات دیتے تھے، اب وہ میڈیا کے حوالے سے بھی اور صحافیوں کے حوالے سے بھی وہ بیانات دیتے ہیں. اب کس کو وہ لفافہ صحافی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون ہے وہ لفافہ صحافی. ہو سکتا ہے کہ کوئی رد عمل آئے تو پتہ چل جائے، پر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کس کو کہا ہے. اینی وے جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ملک کے اندر یہ صورتحال ہے. خان صاحب کی اس تقریر کے اندر اور بھی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے. انہوں نے شریف خاندان کے لوگوں کے بیانات چلوائے کہ جو کہتے تھے ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. پھر جناب ایک بیٹے نے آ کے کہہ دیا ٹی وی پہ کہ جناب ہم نے 2006 میں الحمدللہ خریدے تھے. وہ سب کچھ انہوں نے چلایا. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں کس طریقے سے یہ لوگ غلط بیانی کرتے رہے اور کس طرح ان کے بیانات بدلتے رہے. اچھا، یہ جو جلسہ تھا سرگودا میں، بڑی اس کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین نے بھی اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی. اب سرگودا کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے، کوئی کاسموپولیٹن سٹی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خواتین نے وہاں پہ شرکت کی. اور خان صاحب نے کہا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ میری بہنیں آئی ہیں، میری بیٹیاں آئی ہیں، ہماری مائیں آئی ہیں، اس لیے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جاتی ہیں. بچہ جب بول بھی نہیں رہا ہوتا، جب بول بھی نہیں سکتا تو عورت کو پتہ چل جاتا ہے، ماں کو پتہ چل جاتا ہے اس کا چہرہ دیکھ کے کہ اس کو روٹی چاہیے، اس کو پانی چاہیے یا اس کو دودھ چاہیے. اسی طرح انہوں نے کہا یہ جو خواتین ہوتی ہیں یہ چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتی ہیں. جب یہ کسی چور کو دیکھتی ہیں تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ چور کا چہرہ ہے. تو اسی وجہ سے اکثر گھروں میں مرد جو ہیں
वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, पीछे से ख्वातीन और बच्चे जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? इसलिए कि उनकी माएँ बताती हैं उनको कि चोर कौन है। तो ये भी खान साहब ने कहा और उधर शुक्रिया भी अदा किया। पर एनीवे बहुत बड़ा जलसा था एक ऐसे दौर में जब मुल्क के अंदर सैलाब आया और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जनाब खान साहब ये कर दिया वो कर दिया, सैलाब के ऊपर क्यों वो बात नहीं कर रहे। भाई वो मुसलसल सैलाब के ऊपर बात कर रहे हैं, पर अगर इस हुकूमत को देखें, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने खान साहब के ऊपर भी बड़ी सख्त बातें की। हलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, हलीम आदिल शेख के साथ जो हो रहा है, किसी भी जमहूरी मुल्क में ये नहीं हो सकता। वो सूबा जो सैलाब से मुतासिर हुआ हुआ है, जहां पे वडेरे जो है जाके मिनरल वाटर से अपने पाँव धो रहे हैं, उनकी जो क्यादत है वो जो कुछ कर रही वो आपके सामने है। और उसी सूबे में सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय हलीम आदिल शेख को रगड़ा लगाया जा रहा है बुनियादी तौर पर कि जरदारी राज को चैलेंज नहीं करना, बिलावल के मुस्तकबिल को चैलेंज करोगे तो तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। किसी भी ऐसी जमहूरियत में ऐसा नहीं होता जो हलीम आदिल शेख के साथ हो रहा है। और खान साहब पे जो पर्चे हो रहे हैं, तो हुकूमत की तो तवज्जो है ही नहीं है सैलाब ज़दगान की तरफ, टोटल उनकी तवज्जो इनके ऊपर है। इनके बयानात देख लें, वो बस जाते हैं एक दो फोटो शोटो खिंचवा के आ जाते हैं। पर एनीवे बड़ी और भी बातें थी जलसे के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। लेकिन खान साहब ने जो ये कहा ना, ये बड़ा सख्त पैगाम खान साहब ने दिया कि सारी कौम के सामने उन लोगों के चेहरे रख दूंगा जिन्होंने अपने मफादात के लिए मुल्क को मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक मत धकेलो, 4 महीने से मुल्क के लिए सबर करके बैठा हूं, लेकिन अगर मजबूर करोगे तो बता दूंगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ये कैंपेन आगे बढ़ेगी, खान साहब को जो लोग ये समझ रहे हैं कि दबाव डाल के उसको जो है वो प्रेशर में ले आएंगे, वो उसका उल्टा रिएक्शन आएगा और मजीद सख्त चीजें सामने आएंगी। पर एनीवे और भी खबरें काफी थी, लेकिन आज ये जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट था। जिस मौके के ऊपर हुआ वहां पे उन्होंने सैलाब ज़दगान के हवाले से भी बात की सरगोदा में कि उनके लिए मैं काम करूंगा, दीगर लोगों से ज्यादा काम करूंगा, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। ये लोग कह रहे हैं कि सैलाब आ गया तो मैं इनको मान जाऊं, ये आपकी गलत फहमी है कि जिनको जो आए हैं या फिर जो इनको लेके आए हैं, ये उनकी गलत फहमी है कि मैं इस हुकूमत को मान जाऊंगा। इनको किसी सूरत में नहीं मानूंगा कि बड़े फिर वो साथ वो ये हैं, ये वो हैं, वो सारी चीजें भी खान साहब कहते हैं कि ये तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं इनको कभी नहीं मानूंगा। एनीवे ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर उन्होंने अमरीकी ड्रोन हमलों वगैरह के हवाले से भी बात की। वो हमारी ज़मीन लेना चाहते थे, अब हम कभी किसी की जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। जब वकला से वो खिताब कर रहे थे सरगोदा में, वहाँ पे भी उन्होंने जिक्र किया, खुद मुख्तारी का जिक्र किया। जब ये सारे जिक्र हो रहे थे तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब का एक बयान हमारी नज़र से गुजरा। उन्होंने कहा हम तो जनाब IMF की मर्जी के बगैर अब छींक भी नहीं ले सकते, इस हालत में आ गए। अब कुछ हो सकती है मजबूरियां, पर इतना क्या मजबूरी है कि हम आप इतने अपने आप को ज़हनी तौर पे गुलाम बना लें, ये कहें कि हम उनकी मर्जी के बगैर छींक भी नहीं ले सकते। ये ज़हनी गुलामी जरूर डालनी है लोगों के जहनों में, क्या जी उनकी मर्जी के बगैर सांस नहीं ले सकते, छींक नहीं ले सकते, ड्रिपें लगी हुई हैं, हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं। भाई थोड़ा सा कोई अपनी जात पे भरोसा करो, थोड़ा सा अपनी कौम पे भरोसा करो, थोड़ा ऊपर वाले की जात पे भरोसा कर लो यार। उसकी मर्जी के बगैर हम सांस नहीं ले सकते, उनकी मर्जी के बगैर, ऊपर वाले की मर्जी के बगैर हम छींक नहीं ले सकते। IMF ठीक है आज है, कल नहीं होगा। मेहनत करे कौम, जिस तरह वो आपने भी कहा कि जनाब हमें आगे दोबारा कोई IMF का नहीं आना चाहिए प्रोग्राम, सबको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, आपने अच्छी बात की, लेकिन इतनी गुलामाना सोच मेरे ख्याल में इस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। हम इतने भी किसी के गुलाम नहीं है। हाँ, मुश्किल वक्त से जरूर गुजर रहे हैं, लेकिन मुश्किल में क्यों पड़े हुए हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। आज किसकी वजह से इस मुश्किल में हम। एनीवे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।